جائیں گے منڈی میں جانور خریدنے کے لیے۔ اب وہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ نے بکرا لیا اور وہ بکرا خصی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی خصی جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ جیسے اور عیب ہیں جانور میں، اس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، تو خصی ہونا بھی عیب ہے، تو اس کی وجہ سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خصی ہونا جانور میں عیب نہیں۔ جب عیب نہیں تو اس کے خصی ہونے سے اس کی قربانی پر کیا فرق پڑے گا؟ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کی قربانی کی۔ ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے کہ ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین۔ حضور علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 بکرے ذبح کیے، اور کیسے تھے وہ بکرے؟ سینگ والے تھے، چت کبرے رنگ کے تھے، اور موجوعین، اور دونوں بکرے خصی تھے۔ تو جب اللہ کے محبوب نے خصی جانور کی قربانی کی اور وہ اللہ نے قبول کر لی، تو ہماری بھی ہو جائے گی، ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھ لیں، یہ خصی ہونا جانور میں عیب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ گوادر میں تھے تو وہاں پر بڑی عید وہاں آئی، ہم سال لگا رہے تھے جماعت میں، تو عید الاضحیٰ وہیں پر ہم نے کی گوادر میں۔ تو وہاں پر گشت کے لیے نکلے تو جانوروں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ وہاں پر یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور یہ عیب ہے۔ تو وہاں ایک بابا جی تھے، وہاں لوگ نا گٹکا بہت کھاتے ہیں، وہ ادھر رکھ لیتے ہیں اور بات بھی ایسے اوپر منہ کر کے کرتے ہیں، ورنہ وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو وہ ایک کہنے لگا اوپر منہ کر کے نا، اپنے اس میں جوش میں آ کے کہنے لگا، اڑے بھائی خصی ہونا انسان میں عیب ہوتا ہے، جانور میں نہیں ہوتا۔ تو اس کی بات پہ ایسا ہنسی چھوٹی لوگوں کی، میں نے کہا بات پتہ کی ہے، جانوروں میں خصی ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر خصی جانور کی قربانی آپ کرتے ہیں وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں ہوتی، اس کو بھائی تم کیسے کہتے ہو، اس کی کوئی دلیل تو دکھاؤ کہ جی نہیں بس میں جو کہہ رہے ہیں، بھائی تو کہی جیسی تیرے پیچھے تھوڑی لگنا۔ ہم نے اپنے نبی کو دیکھنا ہے، جب ہمارے نبی نے کی ہے تو بس ہو گئی، اب بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح منڈی میں جائیں گے، جانور بک رہے ہیں، گائے بھی ہے، بکرا بھی ہے، اونٹ بھی ہے، وہیں پر بیچارہ کٹا بھی کہیں کھڑا نظر آ جائے گا۔ اب اس کو ہاتھ ڈالیں گے تو لوگ کہیں گے نا 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 نا، کٹے کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو کس نے کہا بھینس کی قربانی تو جائز ہی نہیں؟ بھئی کیوں جائز نہیں؟ اب دیکھیے، وہی بات جو میں نے کہی کہ ان چاروں میں سے ہمیں مسئلہ ڈھونڈنا ہے۔ اب جو کہے مجھے صرف قرآن سے دکھاؤ، یہ بھی غلط بات ہے، اور جو کہے مجھے مسئلہ صرف حدیث سے دکھا دو، اگر حدیث میں نہیں ہے تو میں نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ ہے وہ شریعت کے چاروں دلائل کو جھٹلا رہا ہے اپنی عقل کی وجہ سے، اور یہ انتہائی گمراہی کی بات ہے کہ اگر ہر مسئلہ حدیث ہی میں ہونا ضروری ہے، پھر تو آپ بھینس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے، آپ بھینس کا دودھ بھی نہیں پی سکتے، آپ بھینس کا مکھن اور گھی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس کا حلال ہونا کہاں سے ثابت کریں گے؟ دیکھیے، عربی میں بھینس کو کہتے ہیں جاموس۔ جاموس کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، جاموس کا لفظ حضور کی زبان سے ایک دفعہ بھی زندگی میں نہیں نکلا، جاموس کا لفظ صحابہ کے زمانے میں بھی کسی صحابی کی زبان سے نہیں نکلا۔ اب جب نہیں نکلا تو اب ہم جو گائے بھینس کا گوشت کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ اب ظاہری سی بات ہے، ہمیں اس کی دلیل چاہیے، قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، تو پھر یہ کہاں سے حلال ہو گیا؟ اس کو کس نے حلال کر دیا؟ اگر یہ ضد پہ ہم اڑ جائیں کہ مینوں حدیث بکھاؤ کٹے دی قربانی کتنا ہو گئی، تو پھر بھائی حدیث بکھاؤ کٹے دا مجھ دا دودھ کتنا پی لیندے ہو، کٹے دا گوشت کتنا کھا لیندے ہو، یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے اب مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عرب کے اندر آج بھی پانی نہیں ہے، آج بھی چارہ نہیں ہے، اور بھینس وہاں پر رہ سکتی ہے جہاں اسے پانی ملے، جہاں اس کو چارہ ملے۔ اب بھی پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، یہ گلگت بلتستان میں آپ کو گائے ملیں گی، بکریاں ملیں گی، بھینس وہاں پہ نہیں ملتی۔ کیوں؟ کہ بھینس بیچاری سے تو سیڑھی نہیں چڑھی جاتی، وہ پہاڑ کیسے چڑھے گی؟ اور وہاں پر گائے کھلی چھوڑ دیتے ہیں
وہ اوپر جاتی ہیں، خود چر کے آ جاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے دودھ نکال لیتے ہیں۔ تو پہاڑی علاقوں میں آج بھی بھینسیں رکھنے کا رواج نہیں ہے۔ تو حضور کے زمانے میں عرب کے اندر بھینس نہیں ہوتی تھی، رکھی نہیں جاتی تھی۔ جب ایک جانور آپ کو ملے گا نہیں تو آپ اس کی قربانی کیسے کریں گے، یہ بتائیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کی قربانی ثابت نہیں اور نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ بعد میں جب یہ ایران فتح ہوا تو اس وقت صحابہ نے دیکھا بھی یہ بھی کوئی مخلوق ہے، بھینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ایک عالم بتانے لگے کہ میرے ساتھ ایک عرب تھا، وہ پڑھتا تھا کسی یونیورسٹی کے اندر، تو وہ بھینس کے بارے میں نے اس سے پوچھا کہ بھینس تم نے دیکھی ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ہمارے ہاں چڑیا گھر میں بھینسیں ہوتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں چڑیا گھر میں وہ جانور رکھا جاتا ہے جو عام طور پر نہیں پایا جاتا۔ تو جن علاقوں میں بھینس چڑیا گھر میں ہو، آپ بتائیں وہ لوگ اس کی قربانی کیسے کریں گے؟ وہاں ملے گی تو کریں گے نا۔ اس لیے یاد رکھ لیجئے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بہیمۃ الانعام، کہ قربانی کے لیے وہ جانور لگے گا جو پالتو جانور ہو، اور وہ کیا ہے؟ اونٹ اونٹنی اور بکرا بکری، دمبا دمبی، اسی طرح گائے بیل۔ اب گائے کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری گائے کے حکم میں آ جائیں گی۔ اچھا حضور کے زمانے میں ساہیوال نسل کی گائے تھی، یہ جو ہماری لال لال ہوتی ہے؟ نہیں تھی۔ آسٹریلین نسل کی گائے حضور کے زمانے میں تھی؟ نہیں تھی۔ تو جس طرح یہ نہیں تھی لیکن آج ان کی قربانی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بھائی گائے ہے، بھلے جو بھی ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ اسی طرح جو بھینس ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بھی گائے کی ہی ایک قسم ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ بس بیچاری کا رنگ تھوڑا سا کالا ہو گیا، باقی کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھو نا، افریقہ میں، ویسٹ انڈیز میں لوگ رہتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم لوگ بھی انسان ہیں، ان میں ہم میں صرف رنگ کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح بھینس میں اور گائے میں صرف رنگ کا فرق ہے، باقی یہ گائے ہی کی قسم ہے، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ جو بھینسیں ہیں وہ گائے ہی کے حکم میں ہیں۔ جیسے گائے کی قربانی جائز، بھینس کی بھی جائز۔ جیسے گائے پر زکوٰۃ آتی ہے، بھینس پر بھی آئے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، انہوں نے خط لکھوایا اپنے گورنروں کو اور یہ فرمایا کہ ان تؤخذ صدقۃ الجوامیس کما تؤخذ صدقۃ البقر، کہ بھئی جس طرح تم گائے کی زکوٰۃ وصول کرتے ہو، بھینسوں کی زکوٰۃ بھی وصول کرنی ہے، کیونکہ گائے اور بھینس ان کے اندر حکم کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی اس مسئلے میں ہمیں شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ گائے جو ہے، بھینس یہ گائے کی قسم ہے، جیسے گائے کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جب یہ گائے کی قسم بن گئی، اسی وجہ سے اس کا گوشت کھانا بھی حلال ہے، اس کا دودھ پینا بھی حلال ہے، کیونکہ گائے کا گوشت اور دودھ حلال ہے تو بھینس کا گوشت اور دودھ بھی حلال ہوگا، اب کوئی فرق نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ بیچارے کہہ دیتے ہیں نہیں جی، چونکہ سنت سے ثابت ہی نہیں اس کی قربانی، کبھی کسی نے کی نہیں ہے تو یہ کس طرح سے ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہی عرض کر دیں گے، بھئی اس زمانے میں بھینس عرب میں ہوتی ہی نہیں تھی، جب ہے نہیں تو کہاں سے لائیں گے، کیسے کریں گے؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، جب ایک چیز ہے ہی نہیں تو قربانی کہاں سے ہوگی؟ اس وجہ سے ماحول کو دیکھ کر بات کو سمجھنا چاہیے، ایسے ہی نہیں اپنی طرف سے بات کر دینی چاہیے اور کہے کہ جی میری اس گل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو گل ہی ادا نہیں کی تھی، پائی اندر جواب کتوں لے کے آئیے؟ دسو کہاں سے اس کا جواب لے کر آئے؟